وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو عیدگاہ کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور جمع فرمایا۔ اللہ کا انعام دیکھیے کہ جب رمضان المبارک کی عبادت کی تکمیل ہوئی اور عبادت مکمل ہوئی، اللہ نے اس کے انعام میں ہمیں عید الفطر جیسا تہوار عطا فرمایا، اور یہاں پر جب حج جیسی عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے تو اللہ تعالی ہم کو عید الاضحیٰ جیسا تہوار اور عید الاضحیٰ جیسی ہمیں یہ قربانی کے دن اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک طور پر بطور انعام اور بطور گفٹ بخشش کے ذرائع اور بخشش کی یہ چیزیں اور بخشش کے یہ تہوار اور بخشش کے یہ زمانے اور بخشش کے یہ اوقات ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اوقات عطا فرمائے ہیں۔ آج ہم وہ سنت جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے تھے اور اپنے خواب کے اندر پورے اتر آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی یاد کے اندر ہمیں قربانی کرنے کا اور جانور کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ قصہ اور وہ تفصیل ہم سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے پر راضی ہو گئے، اور بیٹا بھی کیسا بیٹا ہے، بیٹے کی اطاعت پر قربان جائیے، اور ابراہیم کی وفاداری پر، ابراہیم کی اطاعت پر اور اسماعیل کی وفاداری پر قربان جائیے کہ باپ بھی ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ کے اندر بھی کیا دل کیا جگر ہوگا اور بیٹے کے اندر بھی کیا دل اور کیا جگر ہوگا، یہ پیغام دینا تھا اور یہ بتانا تھا لوگوں کو، اور یہ پیغام امت مسلمہ کو دینا تھا کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا خون، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہ کہے گا کہ میرے راستے کے اندر جان دے دو، ہم جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ اے لوگو، اے میرے بندو، میرے لیے خون بہاؤ، تو مسلمانوں کو چاہیے ان کے لیے اللہ کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اللہ یہ چاہے کہ اے بندو آؤ، میرے راستے کے اندر آؤ اور اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولادوں کو قربان کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے واقعے سے ہمیں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے ہم کسی کی نہیں سننے والے۔ اللہ کا حکم آ گیا، وہ سب سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے۔ نہ ہمیں کسی سے خوف کرنا ہے، نہ ہمیں کسی سے ڈرنا ہے، نہ ہمیں وہ دل کے اندر خوف لانا ہے۔ ہمیں ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، ہمیں خوف کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے کرنا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں اور ذرہ برابر بھی ہم اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے، اے اللہ، یہ کون سا طریقہ تجھے راضی کرنے کا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ آج تک تجھے راضی کرنے کے طریقے مختلف آئے ہیں، صدقے ہوئے ہیں، زکاتیں ادا کی ہے، خیراتیں کی ہے، لوگوں کی خدمتیں کی ہے، نمازیں پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، روزے رکھے ہیں، اور نہ جانے کتنے طریقے ہم نے سنے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ لیکن اے اللہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے سامنے شکوہ نہیں کیا، خدا کے سامنے چالیں نہیں چلی، خدا کے سامنے تعویلیں نہیں فرمائی۔ وہ نبی تھے، اور ان سے بڑھ کر اسماعیل علیہ السلام پر قربان جائیے کہ بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے پیغام ہے، ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے اور ساری چیز بعد میں ہے۔ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، مال بعد میں ہے۔ اللہ کا حکم پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے۔ اللہ کا حکم پہلے ہے، دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف ہے، اللہ کا حکم ایک طرف ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہونا پڑے گا جب اللہ کا حکم آئے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے، اس خواب سے ہمیں یہ بات ظاہر ہوئی ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان خوش دلی کے ساتھ
نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، وہ قربانی کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بنا دی جائے گی۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور دعا ہم فرماتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعائیں ہمارے لیے ہیں، جہنم سے بچنے کے ذرائع، جہنم سے بچنے والے اعمال جہاں اور ہیں، ان 3 دنوں کے اندر سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو اعمال ہے وہ قربانی کرنے کا ہے۔ لیکن کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خوش دلی کے ساتھ کرے، دکھلاوا مقصود نہ ہو کہ اگر میں قربانی نہیں کروں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے اور آزو بازو پڑوس والے کیا کہیں گے، ملنے جلنے والے کیا کہیں گے۔ ان کے تانا سے بچنے کے لیے اور ان کے لان تان سے بچنے کے لیے انسان قربانی اگر کر رہا ہے تو ایسی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگوں سن لو، اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس اگر پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص وہ اللہ دیکھتا ہے۔ جیسے تمہارا اخلاص ہوگا، جیسی تمہاری نیت ہوگی، اللہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 3 دنوں کے اندر، یہ جو 3 دن ہے قربانی کے، ان 3 دنوں کے اندر قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی عمل اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ جو عمل ہے، سب سے افضل جو عمل ہے، ان 3 دنوں کے اندر وہ قربانی کا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قربانی وہ ہے، کل قیامت کے دن جانور آئے گا، کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ آئے گا، یعنی ان تمام چیزوں کا ثواب انسان کو دیا جائے گا۔ اس لیے حکم ہوا تم خوش دلی کے ساتھ اچھے جانور، موٹے جانور، اچھے داموں کے ساتھ تم خرچ کرو گے، کل کو قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم سے آڑ بنا دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے اندر ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس پر ہمیں کیا اجر مرتب ہونے والا ہے، اس پر ہمیں کیا ثواب ملنے والا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملنے والی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ملنے والی ہے۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھ اور اپنے جانور جو قربانی کا جانور ہے اس کے پاس کھڑی ہو جا، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ قربانی یہ کوئی عام دستور نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا رضا کا پروانہ لینے کا عمل ہے۔ اور نہ کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا نہ کرنے والوں کے لیے کہ جو انسان قربانی کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود وہ کوتاہی کی وجہ سے، وہ سستی کی وجہ سے، وہ بخلی کی وجہ سے قربانی نہیں کر رہا ہے، تو کیا فرمایا جملہ اللہ کے رسول نے؟ فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ نہیں فرمایا ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، بلکہ فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وہ رسول جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، وہ رسول جو امت کو بھلائی کا حکم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ رسول جس کی زبان سے میٹھے الفاظ نکلتے ہیں، اس کو کتنا غصہ قربانی نہ کرنے والوں پر آ رہا ہے۔ اور کیا فرمایا غصے میں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ عیدگاہ جس میں آنے کی لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، وہ عیدگاہ کہ جس میں آنے کے بعد انسان جب جاتا ہے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ عیدگاہ کہ جب جمع غفیر اور اجتماع ہو کر اللہ کے سامنے سارے لوگ گڑ گڑاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اس عیدگاہ کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہے اور اللہ کی نظر رحمت برستی ہے۔ اس عیدگاہ کے قریب نہ آنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ قربانی کرو، اور آخری پیغام یہ دے کر قربانی ہمیں جا رہا ہے، آخری یہ پیغام دے جا رہا ہے کہ جس طرح آج
جس طرح آج ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہمیں قربانی دینی ہے وہ اعمال کی جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ہمیں چھوڑنا ہے ان اعمالوں کو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ہمیں ترک کر دینا ہے ان اعمالوں کو جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ہمیں چغلی، غیبت، چغلخوری، غیبتیں، حسد، کینہ، بغض، لڑائی، جھگڑا، فساد، ان تمام چیزوں کو ختم کر کر ہمیں اللہ کے لیے اپنی جان کو حاضر کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ یہ جان تیرے لیے ہے، یہ اولاد، یہ مال، سب کچھ تیرے لیے ہے، تیرا جو حکم ہے میں حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قربانی کا ہمیں پیغام ملتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ قربانی کرنے کی کوشش کرے اور قربانی کے پیغام کو عام کرے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ یہ قربانی میں کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری اس قربانی کو اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو اور ہمارے جانور کو ذبح کرنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب کو معلوم ہے